چلو حضرت خدیجہ کی ایک داستان سن لو، بہت پیاری داستان. دیکھو محبت کرنے والوں کو کیا ملتا ہے. بھائی کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ. بولو بولو ذرا جھم کے کہو آقا سے محبت کریں گے. بولو نا آقا سے محبت کریں گے، پیغمبر سے محبت کریں گے. کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں، یہ مرتضیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ نہیں، راج دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا نہیں. اللہ کے نبی وہ نبی ہے، اللہ کے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم وہ نبی ہے. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو مصطفیٰ کا درجہ ہے صلی اللہ کو. دیکھو خدیجہ بہت محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی، میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنی محبت کرتی تھی کہ جب حضرت خدیجہ کے انتقال کا وقت آیا، پردہ فرمانے کا وقت، آخری وقت کن کا؟ حضرت خدیجہ کا. جب آخری وقت آیا تو کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، ہمارے نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت خدیجہ فرماتی میرے پیارے نبی میری آخری گھڑی آ گئی. آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچو دونوں میں محبت کا کیا عالم ہوگا، اللہ کے رسول میں اور حضرت خدیجہ میں. اور ہر میاں بیوی میں جب محبت ہوتی ہے تو اگر شوہر محمد مجتبیٰ ہو اور بیوی خدیجہ ہو تو محبت کا کیا عالم ہوگا. بس سننے جیسی بات ہے، سننے جیسی بات. حضرت خدیجہ کی آخری گھڑی کیا فرماتی؟ اے میرے پیارے نبی میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں. اے میرے پیارے نبی میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں. میری دو وصیت کو قبول کر لینا. ایک تو یہ وصیت کہ جب میرا انتقال ہو جائے، دیکھو خدیجہ بیوی ہے، کیا فرماتی؟ میرا انتقال ہو جائے آپ نے جو کپڑا پہنا ہے نا اس کپڑے میں مجھے کفن دے دینا. اس لیے کہ آپ کے بدن پر لگا ہوا کپڑا جب میرے بدن پر آئے گا تو وہاں اللہ کا عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا. اس لیے پھر میرے پیارے نبی ایک احسان کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ کی چادر مبارک میں مجھے کفن دینا. میں چاہتی ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو آپ کی چادر مبارک لے کر جاؤ. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیارے نبی، شروع زمانے کی بات ہے، شروع زمانے کی بات. کیا فرمایا میرے پیارے نبی؟ آپ میری قبر میں اترو گے نا تو میرے چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا اور انتظار کرنا. اس لیے کہ میں نے ایک لمبا زمانہ کفر میں گزارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو چلے جاؤ اور اللہ میرے چہرے کو قبلے سے ہٹا دے. اس لیے انتظار کرنا. آپ قبر سے نکلنا نہیں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے تبھی آپ نکلنا، ورنہ ہو سکتا اللہ میرے چہرے کو قبلے سے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. آج بھی حدیث پاک میں لکھا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے نا، جو بے نمازی ہوتا جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں، ابھی تو رشتہ دار قبرستان چھوڑتے بھی نہیں، فرشتے آ کے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ جب دنیا میں تو نے قبلے کو نہیں دیکھا، اب کائے کو قبلہ دیکھتا ہے. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت خدیجہ نے کتنی وصیتیں فرمائی؟ ارے بولو نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی وصیتیں فرمائی؟ دو. اور یہاں پر انتقال ہوا، پردہ فرما گئی. کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ الکبریٰ ہماری ماں کی آنکھیں بند ہوئی. بولو ہماری ماں کی آنکھیں بند ہوئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت یاد تھی، آپ نے اپنی چادر مبارک دی تاکہ خدیجہ کا وہ کفن بن جائے. الحمدللہ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کفن نہیں ہوگا. ارے ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ بولو بولو ساتھ میں بولو، کوئی کپڑا ہوگا؟ ارے ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ ارے کپڑا تو ہم نے بھی پہنا، کپڑا آپ نے بھی پہنا، لیکن کون ہے جو زمین پر کپڑا پہنتا ہو اور اللہ آسمان پر اس کپڑے کا نام بلند کرتا ہو؟ ہمارے نبی چادر اوڑے، اللہ فرمائے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اللہ فرمائے وثیابک فطہر. حضرت علی کیا فرماتے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے کہ میرے نبی جو چادر اوڑا کرتے تھے نا، میرے نبی جو چادر اوڑا کرتے، حضرت علی کہتے کبھی کبھی میں جاتا تھا اللہ کے رسول چادر تھوڑی دیر مجھے بھی دو نا، میں بھی پہننا چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے میں چادر پہنتا تھا، الحمدللہ پہنتا تھا، اس کے بعد میں پھر نبی کو جا کر دیتا تھا. لیکن حضرت علی فرماتے فرق اتنا تھا کہ میرے بدن پر جب وہ چادر آتی، وہ چادر، ارے بولو میرے بدن پر وہ چادر آتی تو وہ چادر، لیکن حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم جب وہی چادر میرے نبی کے مبارک جسم پر جاتی تھی تو آپ رکھتے تھے کندھے پر، چادر ہوتی تھی زمین پر اور اس کی چمک نکلتی تھی آسمانوں پر. اس کی چمک کہاں اٹھا کرتی تھی؟ تو اب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، بھائی اس واقعے پر آ جاؤ، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کتنی وصیت فرمائی؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دے دی کفن کے لیے. اب وہ گھڑی آئی، شروع زمانے کی بات کر رہا ہوں، شروع زمانے کی بات. حضرت خدیجہ کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خیال آیا میری بیوی نے دوسری وصیت کی تھی، چہرہ بالکل قبلے کی طرف چہرہ کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ دونوں وصیت پوری ہو گئی، چہرہ قبلے کی طرف کر دیا. میرے دوستو سننا، دل کو ہلا دینے والی باتیں. چہرہ کہاں پر کیا؟ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے تو چہرہ پلٹ گیا. حضرت خدیجہ کا چہرہ پلٹ گیا بالکل سیدھا. یوں رکھا تھا قبلے کی طرف سیدھا، آسمان کی طرف سیدھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا ہاں میری بیوی نے کہا تھا چہرہ قبلے سے ہٹ جائے گا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چہرہ، بولو نا مبارک ہاتھوں سے چہرہ قبلے کی طرف. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، چہرہ پلٹ گیا بالکل سیدھے آسمان کی طرف. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ میری بیوی
اللہ میری بیوی ہے، خدیجہ میری بیوی ہے، اور تن من دھن سب مجھ پر قربان کر دیا تھا۔ جب مجھے کوئی مکہ میں پوچھتا نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے پوچھا تھا۔ یہ خدیجہ کے بہت احسانات تھے، اے پروردگار اس بیوی کے میرے اوپر بہت احسانات تھے، اگر اس کے احسان نہ ہوتے تو نبوت کا یہ بوجھ اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا، یہ نبوت کی ذمہ داری اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جاتی۔ اس خدیجہ کے میرے اوپر بہت احسانات ہے، اللہ یہ میری بیوی ہے، چہرے کو قبلے سے مت ہٹا۔ یہ کہہ کر تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے چہرے کو قبلے کی طرف کیا، ہمارے نبی پیچھے ہٹے، پھر چہرہ بولو نا، پھر چہرہ پلٹ گیا بالکل سیدھا آسمان کی طرف۔ حضرت جبرائیل آئے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی زاروں قطار رو رہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا روتے کیوں؟ مایوب کی کہا یا رسول اللہ کے رسول روتے کیوں؟ کہا جبرائیل میں رو نہ تو کیا کروں، میری بیوی ہے، یہ میری بیوی نے تن من دھن سب کچھ مجھ پر قربان کیا، میرے اوپر بہت احسان ہے، آج میں اپنی بیوی کا چہرہ قبلے کی طرف کرتا ہوں، اللہ چہرے کو ہٹا دیتا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا مت کرو، قبلے کی طرف مت کرو، یہ قبلے کی طرف ہو بھی نہیں سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دہل گیا، جبرائیل کیا کہہ رہے ہو؟ ماں تقول یا جبرائیل، اے جبرائیل کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیوی ہے، چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی ہے، آپ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھ سے محبت کرے اور چہرہ قبلے کی طرف نہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں آپ سے بہت محبت کرتی تھی، جان مال تن من دھن سب آپ کے قدموں پر نچھاور کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر خدیجہ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو گال پر مٹی لگ جاتی ہے، اگر خدیجہ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو گال پر مٹی لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے میرے نبی کی بیوی ہے، میرے نبی کے حرم میں رہتی تھی، میرے نبی پر جان مال تن من دھن قربان کیا تھا، اس کے چہرے پر اس کے گال پر مٹی لگے مجھے گوارا نہیں۔ اللہ کہتے چہرے کو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ قیامت تک وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہے گی، میں انہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا۔ میرے دوستو یہ محبت رسول کا کرشمہ ہے۔ اگر خدیجہ محبت کرے تو قیامت تک خدا کو دیکھ کر مسکرائے، میں اور آپ بھی نبی سے محبت کریں، انشاءاللہ ہم بھی قبر میں مسکراتے رہیں گے۔ ارے میرے پیارو آؤ محبت کے میدان میں آؤ، ایک مرتبہ نبی سے کوٹ کے محبت کرو۔ میرے دوستو وہ دن دیر نہیں کہ میں اور آپ قبر میں جائیں گے، اللہ مدینے تک اتنا اجالا کرے گا، ہم قبر سے نبی کو دیکھتے رہیں گے، نبی اپنے روضے سے ہمارا دیدار کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث پاک میں لکھا ہے، بلکہ میرے دوستو میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم امانت کی کرسی پر بیٹھا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو ایک بار محبت کے میدان میں، اللہ کی قسم جھوٹی نہیں، ایک بار نبی سے سچی محبت میں آ جاؤ، رات کو سوئے گا تیرے نیند آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن نبی کے خواب میں آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ میرے دوستو نبی آئیں گے، خواب میں آئیں گے، اور میرے دوستو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ پر بھی رکھیں گے، اپنا سینہ ہمارے سینے سے بھی رکھیں گے، ہم کو گلے سے لگائیں گے۔ ہمارے نبی بہت محبت کرتے ہیں میرے دوستو، ماں باپ نے جو ہم سے محبت کی ہے اس سے بہت زیادہ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو محبت پیدا تو کرو، ہم کو تو چہرے پر داڑھی بھی پسند نہیں۔ جو نبی کے چہرے سے نفرت کرتا ہوگا وہ خواب میں نبی کو دیکھے گا، جو نمازیں چھوڑتا ہوگا وہ قیامت میں نبی کا دیدار کرے گا۔ ارے میرے دوستو وہ غوث پاک پیرا نے پھر کیا بات تھی، وہ نبی سے محبت ہی تو تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نبی سے محبت تھی کہ 15 سال تک تہجد میں ہر رات قرآن ختم کرتے ہیں، وہ نبی سے محبت تھی، وہ نبی سے محبت تھی کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کی قسم میں زمین پر بولتا تھا، اللہ آسمان پر فیصلہ کیا کرتا تھا۔ یہ محبت تو تھی نبی کی، ارے بولو ٹھیک ہے نہیں تھی محبت؟ آج ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں ہمارا دل ٹھاٹھے مارے گا اور کہے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مشورہ ہو رہا ہے، یعنی ہمارے نبی کے اپوزٹ میں ایک مشورہ ہو رہا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا 90 پارے میں۔ مشورے میں یہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ محمد کو مکے سے نکالا جائے، نعوذ باللہ محمد کو قید خانے میں بند کیا جائے۔ یہ قرآن کریم میں لکھا، یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکہ والے مل کے مشورہ کرتے کہ محمد کو ذلیل کیسے کیا جائے، بولو صلی اللہ ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا، تم زمین پہ پلاننگ کرتے ہو، میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں۔ اور کس کی پلاننگ پاس ہو جائے گی؟ اب سننا برابر ہے، اب مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں کوئی کہہ رہا ہے، اب مشورے میں بہت سارے لوگ بیٹھے،
اس میں مشورے میں کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نجومی ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کا پرابلم ہے یعنی مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے. ایسے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا، اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا 27ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. اب یہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جادوگر ہے، نجومی ہے، کاہن ہے. سننا، ان میں سے ایک جو بوڑھا آدمی تھا نا، وہ کہتا ہے محمد کا ایک علاج ہے. سب سن رہے ہو نا، آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ ایک علاج ہے. اب سب لوگ جمع ہوئے، آپ بتاؤ آپ مکے کے بڑے آدمی ہو، کیا علاج ہے؟ کہا یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا نام سننا. کہا دور ایک قبیلہ، قبیلے کا نام ہے بنو عامر. بولو کیا نام ہے؟ کہا وہاں قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے اور لمبا چوڑا ہٹا کٹا پہلوان ہے، اور اس کو اوپر والے نے، کعبے کے پیدا کرنے والے نے وہ طاقت دی ہے کہ جادو ہو تو جادو کو بھی نکال دے، نظر ہو تو نظر کو نکالے، بندش ہو تو بندش کو نکالے، دماغ کا پرابلم ہو تو وہ دور کرے، بدن کا، شریر کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ اس کا علاج ہے. جب وہ بوڑھے نے یہ کہا تو سب مکہ والوں نے کہا تو پھر ان کو ہی بلا لینا چاہیے، وہ آ کے محمد کا علاج کرے. بولو صلی اللہ ہو. لیکن جب باتیں ہو رہی تھی نا، بوڑھے نے کہا ہم اس کو بلا تو لیں گے. کون سے قبیلے میں رہتا؟ بنو عامر. بولو کون سا قبیلہ؟ کہا بلا تو لیں گے لیکن ان کی فیس بہت ہیوی ہے، پیسہ بہت لیتے. تو سارے مکہ والوں نے کہا ہم لوگ تو یہاں کے بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس تو پراپرٹی جائیداد ہے، ہم پورا ٹھیلا بھر کے تیار رکھیں گے اور سونے کی اشرفیہ رکھیں گے، سونے کے دینار رکھیں گے. ارے وہ ٹھیلا دے دیں گے لیکن کم از کم محمد کا علاج تو ہوگا. یہ کہہ کر سب نے مشورہ کیا اور دوسرے دن سب گئے. کہاں گئے؟ قبیلہ بنو. اور وہ آدمی کو دعوت دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا لیکن فیس، پیسہ. کہا ہم تو ٹھیلا بھر کے تم کو دینے والے، تم آنے والے کب؟ کہا کل میں آؤں گا. اب سننا، یہ سارے مکہ والے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو پہاڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے اور ہم وہاں سے آپ کو آپ کی فیس دے دیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ محمد کہاں ہے، بس آپ وہاں چلے جانا اور جا کے علاج کرنا. تو قبیلہ بنو عامر کے بڑے پہلوان لمبے چوڑے آدمی نے کہا ارے اس میں کیا ہے، مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے بھائی، مجھے تو سیدھے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کو ہوا کیا ہے، مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے، قبیلے بنو عامر کے جو بڑے پہلوان تھے نا وہ آئے، اونٹ پر بیٹھ کر آئے. یہ سب پہاڑ کے پیچھے بولو چھپ گئے اور انہوں نے وہ ٹھیلا بھی دے دیا. وہ قبیلہ بنو عامر والے نے ٹھیلا لیا اور پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا وہ کعبے کے پاس بیٹھے. اب وہ قبیلہ بنو عامر والے اپنے اونٹ کو لائے، اونٹ کو سائیڈ پر رکھا، ہمارے نبی کے پاس گئے، یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا محمد کیا ہوا آپ کو؟ بولو صلی اللہ ہو. یعنی ہم بولیں گے بولو صلی اللہ ہو. وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں محمد کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. کہا یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا بڑا ٹھیلا دیا ہے، اتنی بڑی اجرت دی ہے، یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ پرابلم ہے، تمہیں جنات کا پرابلم ہے، جادو کا پرابلم ہے، نظر کا پرابلم ہے، دماغ کا پرابلم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا واللہ لیس فی شیء، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان نے یوں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سب کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر قرآن آتا ہے، جبرائیل میرے پاس آتے، قرآن پاک مجھ پر اترتا ہے. بعض وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا یہی تو غلط ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تم نبی ہو، تم پر قرآن آتا، جبرائیل تمہارے پاس آتے، یہی تو تمہارا پرابلم ہے، مجھے اسی کا علاج کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا علاج بعد میں کریں گے، پہلے تم میرے ساتھ میں چلو. یہ کہہ کر ہمارے نبی کھڑے ہوئے، بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا، کہا چلو میرے ساتھ میں. اب سنتے جانا، آگے آگے ہمارے نبی، پیچھے وہ پہلوان قبیلہ بنو عامر والے. ایک میدان آیا، سامنے کچھ درخت تھے، بولو سامنے کچھ درخت، سمجھتے ہو نا، جھاڑ تھے. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا، وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان کی طرف دیکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ درخت ہے. کہاں ہے؟ کہا بلاؤ ان کو. کس کو بلانے کا؟ بولو درخت آوے. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی نظر، میں درخت کو تھوڑی بلاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا چلو تم نہیں بلاؤ گے، میں بلاؤں گا. بولو سبحان اللہ.
اب پورے مانگرول والے سننا، جو بات پر مجھے جانا وہ سننا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے درخت آ جا. ارے میرے پیارو، حدیث پاک میں لکھا درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور اکھڑنے کے بعد دھیرے دھیرے چلنے لگا جیسا کوئی اونٹ ریگستان میں چلتا ہو. چلتا 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 وہ درخت قریب آ گیا. بولو درخت قریب آ گیا. صرف قریب نہیں آیا مانگرول والوں، وہ درخت قریب آیا اور ہمارے نبی کو سجدہ کیا. بولو ہمارے نبی کو جھک گیا، سجدہ کیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھ جا، وہ درخت پھر کھڑا ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا چلا جا، وہ چلا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا. سب ہو گیا. ہمارے نبی نے ان کو دیکھا، وہ جو پہلوان تھے نا ان کو دیکھا تو رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا تم کو؟ کہا مجھے کلمہ پڑھوا دو. ارے بولو سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھا. ہمارے نبی نے دیکھا کلمہ پڑھنے والا، ہمارے نبی ایسے گئے یوں گلے لگایا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو اور ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے نبی یوں گلے لگائے اور اتنا روئے اتنا روئے. وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ سب دیکھ رہے. کون؟ مکہ والے، کہ یہ تو کلمہ بھی پڑھ لیے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا چلو آؤ، کعبے کے پاس لے کر آئے. ہمارے نبی نے وضو کا طریقہ بتایا، ان کے پاس وضو کروایا اور ہمارے نبی نے فرمایا قبیلے بنو عامر والے تم 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. میں بھی 2 رکعت پڑھوں گا کہ اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچایا. پھر ہمارے نبی بہت دیر تک باتیں کرنے لگے. سننا، اب پتے کی بات سننا. ہمارے نبی نے پوچھا تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ بھائی سب آپ لوگ کان کھول کر سنیں، ایمان کیوں قبول کیا؟ تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میرے نبی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا. سننا، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ آپ درخت کو بلائے اور درخت آ گیا اور پھر آپ نے درخت کو بھیجا، درخت چلا گیا. وہ کہتے ہیں، وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں میں نے بہت کتابیں آسمانی پڑھی ہے، یہ درخت کو بلائے اور درخت گیا اس لیے میں نے ایمان قبول نہیں کیا. میں نے اس لیے ایمان قبول کیا کہ درخت نے تم کو سجدہ کیا اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ درخت جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. وہ کرتے ہیں تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا کسی کو سجدہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، احمد علی صاحب زندہ باد. میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس قبیلے بنو عامر والے نے کہا کہ نبی درخت اگر سجدہ کرتے تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا مطلب ہے کہ آپ نبی ہے. اب سننا، جب وہ وہاں سے جانے لگے قبیلہ بنو عامر والے تو وہ سارے مکہ والے آ گئے اور کہنے لگے ہم نے آپ کو پیسہ دیا، آپ تو وہاں جا کر ان کے بن گئے. انہوں نے وہ پیسے کا ٹھیلا واپس کر دیا. کہا میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی. کہا لیکن ہم نے تو آپ کو علاج کے لیے بھیجا تھا. کہا یہی تو پرابلم ہو گیا، میں سمجھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، وہ پیشنٹ ہے. وہاں جا کے پتا چلا طبیب اور ڈاکٹر وہ تھے، مریض تو میں بن کے گیا ہوا تھا. اللہ ہمارے پیارے نبی کی شان. تو بتاؤ بھائی، سب لوگ بتاؤ، مصطفیٰ کا دامن کون کون محبت کرتا تھا؟ ہاتھ اوپر کرو نا، ہاتھ اوپر کرو. بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. تو اب میں ایک بات پر آ رہا ہوں. ہمارے نبی ہم سے ایک چیز مانگ رہے، بولو دے دو گے انشاءاللہ؟ یہ ہماری تیسری بات ہوگی. بولو دو گے نا انشاءاللہ؟ اور یہ نہیں دینے کی وجہ سے آج ہم پر حالات آ رہے. آج مغرب بعد بھی میں نے وہی بات کہی اور وہی بات کو دل میں لے کے چل رہا ہوں. لیکن میرے پیارو آج ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو کہ آج کریں گے انشاءاللہ. صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ آخری بات سمجھنا، لیکن تھوڑا 10 منٹ لوں گا، چلے گا نا؟ 10-15 منٹ چلے گا نا آپ کو؟ نہیں آپ تھک گئے تو نہ بولو تھک گئے. لیکن جو بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ مانگرول والے آپ یاد رکھو گے. ہمارے نبی معراج پر گئے. بولو گئے تھے. کس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں بولو نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ نہیں ساتھ میں بولو، اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 50. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کرے کم کرے کم کرے کم کرے. تو 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20 اور 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے 5. چلو 5 ہو گئی نا. اب سننا، ہم پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کے بعد سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ.
ہاں یہ آخری بات سمجھ لو، میں نے 4 باتیں کرنے کہا تھا لیکن بس 3 باتیں کروں گا. پہلی بات بولو لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اور تیسری بات پورا مجمع پکے دل کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب معراج سے آئے فرمایا اللہ کتنی نمازیں دی؟ 5. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ 5 نمازوں کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ میری امت فجر کی نماز پڑھے گی اسے کیا ملے گا؟ بھائی ہم سب فجر کی نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ ہم کو کیا ملے گا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی، بولو مسٹیک ہوئی تھی نا؟ ارے ہاں بولو نا، ہوئی تھی نا؟ وہ دانا کھا لیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی وہ دانا کھا لیا، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا یہ درخت کے قریب مت ہونا، اس کا دانا مت کھانا، لیکن حضرت آدم نے بولو وہ دانا کھا. اس کے بعد اللہ ناراض ہوئے. آپ کو معلوم ہے فبکا آدم 300 سنین، کتابوں میں لکھا حضرت آدم 300 سال تک روئے ہیں. کتنے سال تک؟ ایک غلطی ہو گئی، دانا کھا لیے، اللہ کے سامنے 300 سال روئے. اب اللہ کیا فرماتے سننا، سب بول دو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، 300 سال تک روئے. اللہ نے فرمایا یہ نمازوں میں میں نے اتنا بڑا ثواب رکھا کہ تیرا امتی فجر پڑھے گا، کلمے والا مرد کلمے والی عورت فجر پڑھے گی. حضرت آدم کو 300 سال رونے پر جو ثواب عطا کیا، روزانہ فجر کی نماز میں تمہارے امتی کو وہ ثواب عطا کروں گا. روز فجر پڑھو 300 سال رونے کا ثواب ملے گا. بتاؤ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آگے چلو، فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا مانگرول والو، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے. کون بیٹا؟ اسماعیل. کتنی عمر تھی؟ 7 سال. اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارادہ کیا، بالکل پکا ارادہ کر لیا. اور جی نہیں چاہتا تھا کیونکہ حضرت ابراہیم ابا ہے، بیٹے اسماعیل ہے، اور بیٹے اسماعیل کی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم چھری چلائے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل کو ہٹائے اور جنت کا جانور آ گیا، اور اللہ نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلا کر قربانی کا پیغام دیا، آپ کا امتی ظہر کی نماز پڑھے گا، جو حضرت ابراہیم کو ثواب ملا وہ آپ کی امت کو عطا کر دوں گا. تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب. اچھا اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ عصر. آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے حضرت عزیر، بولو کون؟ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ یہ سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ پھر آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ سب مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، اللہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی. کن کو؟ حضرت عزیر کو. 100 سال تک موت دی. 100 سال کے بعد اللہ نے پھر جگایا. اللہ نے پھر جگایا، اور جب وہ جاگے ہیں اور اللہ نے پوچھا 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 100 سال کے بعد تم کو ہم نے پھر سے جگایا ہے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے، تو اللہ نے کہا کھا لو جو کھانا لے کر آئے ہو، کھا لو جو پانی لے کر آئے ہو، پی لو. کہا اللہ 100 سال میں تو بگڑ گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے نبی عزیر، جس اللہ نے تم کو سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. حضرت عزیر نے کہا اللہ میرا ایمان بڑھ گیا، میرا ایمان مضبوط ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیری امت اثر پڑے گی. حضرت عزیر کو جو مضبوط ایمان عطا کیا، تیری امت میں جو اثر پڑے گا مرنے سے پہلے اس کو بھی وہ مضبوط ایمان عطا کر دوں گا. تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب، عصر میں حضرت عزیر کے مضبوط ایمان کا ثواب. اب کون سی نماز آئی؟ ایک نبی گزرے حضرت ایوب، بولو کیا نام؟ حضرت ایوب. ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، بہت روئے، بہت روئے.
اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رکوع میں ذکر فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ایک جگہ پر اللہ نے اسی رکوع میں فرمایا نعم العبد انہو اواب، اللہ نے فرمایا میرے ایوب بہت رونے والے۔ اللہ نے معراج کے بعد فرمایا میرے نبی آپ کا جو امتی مغرب پڑھے گا، حضرت ایوب کو جو رونے پر مرتبہ عطا کیا، مغرب کی نماز میں وہ مرتبہ تیری امت کو عطا کروں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ فجر میں حضرت آدم والا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم والا ثواب، عصر میں حضرت عزیر والا ثواب، مغرب میں حضرت ایوب والا ثواب، اللہ عشاء میں؟ اللہ نے فرمایا عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا۔ بولو عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا، لیکن میرے نبی آپ کے لیے خصوصیت، آپ کی اسپیشیالٹی عشاء کی نماز، اور اے میرے نبی آپ عشاء پڑھو گے آپ کی امت پڑھے گی، کما اللہ نے فرمایا معراج کے بعد میرے نبی جب آپ جنت میں جاؤ گے عشاء پڑھنے والے امتیوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ گے۔ تو ساری نمازوں میں کوئی نہ کوئی نبی ملے، عشاء میں ڈائریکٹ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اور یہی مغرب عشاء میں گڑبڑ ہوتی نا، آئی پی ایل بھائی، آئی پی ایل آتا ہے نا، کرکٹ آتا ہے نا، اور کیسا آتا مولانا ابراہیم، میں تو حیران ہو گیا، معلوم نہیں مانگرول میں شوق ہے کہ نہیں، ہمارے وہاں گجرات میں تو ایسا عجیب، وہ ایک بولتا ہے میں چنئی، اور دوسرا کہتا ہے میں ممبئی۔ میں نے کہا تیرا باپ پیدا ہوا تھا ممبئی میں کہ تیرا دادا پیدا ہوا تھا چنئی میں؟ میں نے کہا تو جو چنئی کرتا، ممبئی کرتا، ان کو بلا مانگرول میں، ایک فون کر کے بول میں بہت چاہتا ہوں آجا۔ آئیں گے مانگرول؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا، بلکہ آپ اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ جو چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں، اس کے لیے مغرب عشاء قربان کر دی۔ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور مغرب اور عشاء جو ہمارے نبی نے اتنی بڑی بشارتیں دی، تو چلو یہ بشارت سننے کے بعد آج پورا مجمع کہے گا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات نماز کی پابندی، اور ایک بات بولو موبائل کا کیا کرو گے؟ فارمیٹ بدلو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کا شکریہ، خاص کر کے ہمارے حنیف بھائی کاڑیا کا شکریہ، اور مسجد حسنین کے مقتدیوں کا شکریہ، اور آپ تمام کا بھی بہت شکریہ، مولانا ابراہیم صاحب کا، مفتی عبداللہ صاحب کا جو مغرب میں مجھے ملے اور کھانے میں ہمارے ساتھ میں ہوئے، اور یہ مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کا، طلبہ نظام کا، یہاں کے اہتمام کا، یہاں کے کمپاؤنڈ کا انتظام کرنے والوں کا، یہاں جنہوں نے جان مال خرچ کیا، جنہوں نے جو خدمتیں کی، تمام جوانوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے ساتھ آنے والے تقریباً ہم 9 آدمی یہاں پر آئے، ویراول آئے اور ویراول سے یہاں مانگرول آئے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کا، حاجی جنید اورا والا سے لے کر تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ ہمارے محمد بھائی علانہ کے بیٹے ایمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، بہت آرام دیا، اور پھر یہاں مانگرول آئے۔ مغرب بعد ایک پروگرام ہو گیا، ایک عشاء کے بعد یہاں پروگرام ہو گیا۔ اب دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں نعت پاک کے لیے، تو میں نعت پاک کا 1-2 جملہ پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور پھر ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں، درود شریف کا کارڈ ہے، سنو بھائی مانگرول والوں، اور یہ اتنا تجربہ، اتنا ایکسپیرینس، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ ایک درود شریف بتا کے گئے ہیں، اور کئی لوگوں کو میں نے دیا، اور جنہوں نے یہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا، اللہ نے ان کے کاروبار کو اتنا چمکایا کہ دن دگنی رات چگنی برکت ہو گئی۔ وہ درود پاک میں تقریباً 1000 کارڈ لے کر آیا ہوں، اور وہ سب کا سب ہدایت بھائی کو دیا، ہدایت بھائی نے مولانا ابراہیم صاحب کو دیا، مولانا ابراہیم صاحب، مفتی ابراہیم صاحب اپنی سہولت کے بعد وہ دے دیں گے، لیکن بہت چھوٹا 2 لائن کا درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوم
मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि, बस इतना है, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। कसम परवरदिगार की कारोबार चमकता रहेगा। तो ये कार्ड जरूर आप मौलाना इब्राहिम के पास आराम से उनकी सहूलत को देखते हुए ले लेना, इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी। अब ये कह रहे कि मुख्तसर नात पढ़े, नात पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में फिर हम जिक्र करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। और मैं अभी से सलाम करता हूँ, आप मेरे सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारे अरकम से वो कार्ड हासिल कर लेंगे, अब दारे अरकम से। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, साथ में पढ़ेंगे। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। जुबां पे शिकवे रंजो आलम लाया नहीं करते, यानी जुबां पर कोई टेंशन नहीं। जुबां पे शिकवे रंजो आलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। बोले सुभान अल्लाह। और दुआ करो अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए। वहां जाकर हम क्या कहेंगे, बोलो साथ में बोलो, ये दयारे मदीना है, बोलो ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता है बेमांगे, ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। अल्लाह सबको मदीने की मोहब्बत अता फरमाए, प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।